السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف ایرر۔ ایررز آر دا پرابلمس اور دا فالٹس دیٹ اکرز ان دا پروگرام وچ کاز دا پروگرام ٹو بیہیو ایب نارملی، یعنی وہ پرابلمس یا فالٹ جس کی وجہ سے آپ کا پروگرام ایب نارملی بیہیو کرے، ایررز کہلاتے ہیں۔ اس میں سے ایب نارملی بیہیو کا مطلب یہ ہے کہ اپلیکیشن یا پروگرام جو آپ نے ٹائپ کیا وہ کریش کر جائے، یا انکریکٹ رزلٹ دے، یا رونگ آؤٹ پٹ ہو، یا اس کے علاوہ پروگرام کی ورکنگ اسٹاپ ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ایررز کی وجہ سے آپ کے سامنے پروگرامنگ میں ایرر کی وجہ سے آتی ہیں۔ سم آف دا ایررز پروہیبٹ دا پروگرام فرام گیٹنگ کمپائلڈ اور ایگزیکیوٹ، یعنی بعض ایرر کی وجہ سے آپ کا پروگرام یا تو کمپائل نہیں ہوگا یا ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا۔ تو ایگزیکیوٹ یا کمپائل کروانے کے لیے پروگرام کو تو آپ کو ان ایررز کو ریموو کرنا پڑے گا، جس میں سے جنرلی جو ایررز آپ کے سامنے آتے ہیں ان کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہے سینٹیکس ایرر، پھر اس کے بعد ہے رن ٹائم ایرر، اور پھر تھرڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے لاجک ایرر۔ Syntax errors occurs when the code does not follow the syntax rules of the programming language، یعنی آپ اگر کوئی کوڈ ٹائپ کرتے ہیں یا کوئی پروگرام ٹائپ کرتے ہیں، اس میں جس بھی لینگویج میں آپ اس جو کوڈ ٹائپ کرتے ہیں، یا C++ میں کرتے ہیں، جاوا میں کرتے ہیں، تو اس لینگویج کے رولز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایرر آئیں گے وہ سینٹیکس ایرر کہلائیں گے۔ These can be mistakes such as misspelled keywords, missing punctuation characters, missing bracket اور missing closing parentheses، جس میں سے عام طور پر کی ورڈس کی اسپیلنگ کی مسٹیک ہو سکتی ہے سینٹیکس ایرر میں، اور یا پنکچویشن کی وجہ سے یہ ایرر آ سکتے ہیں، یا مسنگ پنکچویشن ہو سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ اسٹرنگ کو آپ یا ٹیکسٹ کو ڈسپلے کرواتے ہیں مانیٹر اسکرین پر، تو اس میں آپ انورٹڈ کوماز میں لکھنے کے بجائے یا انورٹڈ کوماز کو آپ اگنور کرتے ہیں، تو جو ایرر آئے گا وہ پنکچویشن کی مسنگ کی وجہ سے آئے گا، یا بریکٹ کی مسنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا کلوزنگ پیرنتھیسس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ If you try to execute a program that includes syntax error, you will get the error message on your screen and the program will not be execute، یعنی اگر آپ ان چیزوں کی مسنگ کی وجہ سے جو ہم نے یہ انلسٹ کی ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ مسنگ کی وجہ سے ہونے کے باوجود اگر آپ پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، بلکہ سینٹیکس ایرر دے دے گا، یا ایرر میسج ڈسپلے کروا دے گا آپ کی مانیٹر اسکرین پر۔ اچھا، عام طور پر جب جو سینٹیکس کی ایرر آتے ہیں یا سینٹیکس کی وجہ سے جو ایرر آتے ہیں، اس میں سے مسنگ پیرنتھیسز یا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بگنرز زیادہ تر اس طرح کے ایررز کرتے ہیں، اس میں سے پیرنتھیسز کی وجہ سے ایرر ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نے ایک فنکشن کی اوپننگ کر دی، اس کی کلوزنگ نہیں کی تو ایرر آ سکتا ہے، یا آپ نے کوئی ایسا ویریبل ڈکلیئر کیا، ویریبل استعمال کیا، اس کو ڈکلیئر کرنا بھول گئے تو اس کی وجہ سے بھی ایرر آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے وائی ویریبل کو اپنی پروگرامنگ میں یا کوڈ میں یوز کیا اور اس کو ڈکلیئر کرنا بھول گئے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ایرر آ سکتا ہے۔ مسنگ سیمی کولن، یعنی سیمی کولن آپ کہیں لگانا بھول گئے تو لائن ٹرمینیشن کا ایرر آ سکتا ہے، جو کہ سینٹیکس ایرر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رن ٹائم ایرر۔ رن ٹائم ایررز وچ اکرز ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن آفٹر سکسیسفل کمپائلیشن آر کالڈ رن ٹائم ایرر۔ آپ نے ایک پروگرام کا کوڈ ٹائپ کیا، اور کوڈ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کمپائل کیا تو وہ کمپائل ہو گیا سکسیزفلی، اور پھر اس کے بعد جب اس کو آپ رن کرتے ہیں تو اب ڈیورنگ ایگزیکیوشن جو
ایرر آئے گا اس کو ہم رن ٹائم ایرر بولتے ہیں. اور رن ٹائم ایررز occurs when a program is asked to do something that it cannot perform. یعنی آپ کوئی ایسا ٹاسک پرفارم کروانا چاہتے ہیں, آپ کوئی ایسا پروگرام سے ٹاسک پرفارم کروانا چاہتے ہیں جو کہ وہ پرفارم نہیں کر سکتا, تو اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن یا پروگرام کریش کر جائے گا. تو یہ کریش جو ہوگا یہ رن ٹائم ایرر کی وجہ سے ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے ایک نمبر کو ایک ویریبل سے ڈیوائڈ کروایا اور ویریبل کی ویلیو یوزر سے انپٹ لی ہے, تو یوزر اگر اس میں ویریبل کی ویلیو 0 انپٹ دے گا تو جو نمبرز کو وہ ڈیوائڈ کرے گا 0 سے, اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کریش ہو سکتی ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوگی؟ ڈیوائڈڈ بائی 0 کی وجہ سے ہوگی, جو کہ آپ یہ ڈیوائڈڈ بائی 0 کسی نمبر کو 0 سے ڈیوائڈ کریں گے جو کہ آپ کا پروگرام نہیں کر سکتا, تو اس کی وجہ سے آپ کا پروگرام کریش کر سکتا ہے. تو یہ رن ٹائم ایرر کہلائے گا. اس کے بعد ہے لاجک ایرر. لاجک ایرر آر دوز ایرر دیٹ پریونٹ یور پروگرام فرام ڈوئنگ وٹ یو ایکسپیکٹ اٹ ٹو ڈو. یعنی آپ کوئی ایک ٹاسک پرفارم کروانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹاسک پرفارم کروانے کے بعد آؤٹ پٹ یہ آنا چاہیے, جبکہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ رزلٹ نہیں آتا, اس کے برعکس کوئی اور رزلٹ آئے گا, تو وہ لاجک ایرر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک پروگرام ٹائپ کیا جس میں آپ کیلکولیٹ کروانا چاہتے ہیں 3 نمبرز کا ایوریج. آپ نے یوزر سے 3 نمبر انپٹ کروائے اور پھر ان کو ایڈ کیا اور ان کو ڈیوائڈ کرنا تھا آپ نے 3 سے, تو 3 کے بجائے آپ نے 5 سے ڈیوائڈ کروا دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایوریج یہ آئے گا آپ کے کیلکولیشن کے مطابق 3 نمبرز کا جو ایوریج ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آنا چاہیے, ایک اسپیسیفک نمبر ہے جو آپ کے ذہن میں وہ آنا چاہیے, تو اس کے برعکس وہ کچھ اور رزلٹ دے گا. تو یہ جو فارمولہ آپ نے اپلائی کیا ہے انکریکٹ, آپ نے جو فارمولہ کے اپلیکیشن میں جو مسٹیک کی ہے یا لاجک اپلائی کی ہے, اس میں جو غلطی ہوئی ہے, تو یہ جو ایرر آیا ہے ان ایکسپیکٹڈ جو رزلٹ آیا ہے اس کو ہم بولیں گے لاجک ایرر. تو یا مثال کے طور پر آپ نے 2 نمبرز کو کمپیئر کیا اور گریٹر دین کی سائن استعمال کرنی تھی, تو آپ نے اس کے بجائے آپ نے لیس دین کی سائن استعمال کی, تو آپ کا رزلٹ پورا الٹ ہو جائے گا. تو یہ جو آپ نے مسٹیک کی ہے یا اس میں جو آپ نے لاجک اپلائی کی ہے, تو اس کی وجہ سے جو رزلٹ آئے گا تو وہ بھی اس میں بھی آپ کی جو ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آئے گا وہ بھی جو ایرر کی کیٹیگری کہلائے گی لاجک ایرر کہلائے گا. تو یہاں پر ہم نے 3 طرح کے ایررز کو کور کیا ہے, لاجک ایرر, رن ٹائم ایرر اور سینٹیکس ایرر. تو یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. تھینک یو.